آپ اس چیز کو بہت اسٹڈی بھی کرتے ہیں، بہت آپ نے اس کو ریسرچ بھی کیا ہے. آپ الومناٹی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ کون سے مشہور سازشی عناصر آپ سمجھ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، جس کو ایک اس وقت سے تھریٹ ہے، ایک خدشہ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا اور وہ بڑی تباہی یا بربادی ہوگی؟ دیکھو نبیہ، فیوچر تو صرف میرا رب جانتا ہے، لیکن جو اس وقت ہماری کنڈیشن ہے نا ہمارے ایمان کی، ہمیں اس وقت جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کا کانسیپٹ بتا دیا گیا ہے. ایسا ہی ہے کہ بھائی جو گلیمر میں آئے گا وہی سچ ہوگا. ہم حدیثیں نعوذ باللہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یار یہ تو ثواب کا کام ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہوتی. جی ایسے ہی ہو رہا ہے نا، بہت دفعہ ایسے ہو چکے ہیں. اقبال کو تو میں چھوڑ دوں نا، اقبال کے اشعار کی تو جو کٹ لگتی ہے وہ الگ ہے، رائٹ. سو یہ ہے انفارمیشن کی ایج، یہ نالج کی ایج نہیں ہے. یہ فرق ہے بہت بڑا. ڈیٹا ہے ہمارے پاس، انفارمیشن ہے. سو جب تک ہم اس انفارمیشن کو ڈسائفر کر کے نالج نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ یار سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور یہی دجل ہے. دجال اصل میں جو دجل ہے نا، وہ دجل کا مطلب کیا ہے؟ دھوکا. سو ہم جب تک اس دھوکے میں رہیں، اور کیوں رہیں گے؟ کیونکہ ہمیں اپنے خالق پہ اور اس کی تخلیق پہ یقین نہیں ہے. ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یار میرے رب نے وہ طاقتیں دے کے بھیجی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے جب آپ نے بات کی، میں کل پرسوں کسی سے بات کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں نے کہا یہ ہمارے میں تو میرے خاندان میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے گھر میرے فلانا یہ ہوتا ہے، میرے تو حالات بہت برے ہیں. تو میں نے کہا تم سمپل ایک بات مجھے بتاؤ کہ تمہیں، کہنے لگی آپ مجھے بتائیں نا، کوئی ایک بتائیں جس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہو. تو میں نے کہا تمہیں تمہارے خاندان والوں نے گھر سے نکالا؟ میں کہا تمہاری پیدائش سے پہلے کیا تم یتیم ہوئی؟ کہتی ہے نہیں. میں کہا تمہاری پیدائش کے بعد 2 سال بعد یا 6 سال بعد تمہاری ماں بھی مر گئی؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا تمہاری پیدائش کے کچھ سالوں بعد تمہارا دادا مر گیا؟ کہتی ہے نہیں. میں کہا کیا تمہیں پتھر مارے گئے؟ تمہارے اپنے خاندان والوں نے مارے؟ تمہیں گھر سے نکالا؟ کہتی ہے نہیں. تو میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ ظلم اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، تو مجھے ثابت کر دے کہ اس پہ ظلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہنے لگی نہیں لیکن وہ تو نبی تھے نا، ہم نبی تھوڑی ہیں. میں کہا لیکن میرا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک نمونہ بنا کے بھیجا جو کہ تمہاری طرح جیتا جاگتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نمونہ کیوں ہے؟ اگر وہ نمونہ نہ ہوتا، میرے رب کی آپ سنت سمجھے، اگر وہ نمونہ ہم میں سے نہ ہوتا، رب کسی فرشتے کو بھی تو بھیج سکتے تھے نا، رائٹ. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ تو فرشتہ ہے. لیکن پھر وہ حالی کہتا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ، ٹھیک ہے. تو ہم فرشتے کے بن چکر میں رہ جاتے ہیں. تو رب نے ہماری طرح ایک انسان بھیجا. اچھا پھر میں نے کہا آگے چلو، اس میں بھی نہیں بات. تو اٹھاؤ کہنے لگی کہ جی اکیلا آدمی کیا چینج لا سکتا ہے. میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے تھے، ٹھیک ہے. قائد اعظم، میں 2 ایگزامپل دی، اکیلے اٹھے تھے کہ میں نے یہ کام کر کے ہی دکھانا ہے، ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں اور کوئی مثال دیں. میں کہا نیلسن منڈیلا. کہتی عورتوں کی مثال دیں. میں نے کہا اماں ختیجہ پہلی تھی جنہوں نے تجارت شروع کی، اکیلی ہی تھی، ٹھیک ہے، اور بس مطلب مدینہ مکہ کی بڑی تاجروں میں سے بن گئی. کہتی نہیں کسی اور عورت کی مثال دیں. مطلب ہماری پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے یہ یقین نہیں کرنا کہ مجھے میرے رب نے احسن تقویم کیا ہے. ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیڑے مکوڑوں میں ایک بہتر کیڑا ہوں، جبکہ رب کہہ رہا ہے تم کیڑے ہو ہی نہیں، تم احسن تقویم ہو، یو آر مائی بیسٹ کریشن. ہم کہتے ہیں نہیں میں بیسٹ نہیں ہوں، میں چھوٹوں میں بہترین ہوں. ہم اشرف المخلوقات، یہ لفظ پتہ نہیں کس نے نکالا ہے، جس نے بھی نکالا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے، خیر کی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے. بھائی جب میرے رب نے ڈیفائن کر دیا مجھے کہ میں بیسٹ کریشن ہوں، یہ نہیں کہ میرا رب مجھ سے اچھا بنا نہیں سکتا، لیکن میرے رب نے کہا میں نے اس سے اچھا نہیں بنانا، بس یہ میری بیسٹ کریشن ہے. کیوں؟ یہ بھی سوچو کیوں. عقل اور شعور کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا محبوب ہے ہم جیسا، وہ اپنے محبوب سے بڑھ کے بنانا ہی نہیں چاہتا. یہ میرا قیاس ہے، واللہ میں اللہ کے اوپر کچھ نہیں لگا رہا، یہ میرا قیاس ہے جو میں سمجھاؤں کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پسند ہیں ہمارے رب کو، اتنا ان سے وہ پیار کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اوپر تسبیح کرتے ہیں، تم زمین پہ تسبیح کرو. انہوں نے کہا میں نے اس سے بڑھ کے میں نے اس کے اوپر کچھ نہیں بنانا، رائٹ. تو جب وہ میرے رب نے یہ کہہ دیا، مطلب یہ اگین یہ میرے کہہ نہیں دیا، میں دوبارہ اس لیے ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ فتویٰ نہ لگا دے کوئی. ہمارے مفتیان یوٹیوب فوراً فتویٰ لگاتے ہیں کہ میرا یہ سمجھ ہے، میرا یہ قیاس ہے کہ میرے رب نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا پیار ہے ان کو. اور ہمارا تو یقین ہے بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تو کوئی ذات نہ آ سکتی ہے نہ کوئی ہے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے مسلمان. ایگزیکٹلی. پر جس کو میرے رب نے اپنے پاس بلا لیا, گپ شپ لگائی, مطلب میں تو گپ شپ اس طرح سے کہہ رہا ہوں, اللہ معاف کرے, میں نعوذ باللہ نیگیٹو سینس میں کہہ رہا, مطلب جن سے اللہ نے کلام کر لیا, جن کو اپنے پاس سدرۃ المنتہا کراس کرا دی, بالکل ٹھیک ہے, اب اس سے بڑھ کے وہ رب کہتا ہے یار اور کیا کروں, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں جب فرشتہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ جی آپ دائمی زندگی لے لیں یا محبوب کے پاس جائیں, تو وہ کہنا ہے مجھے بھی محبوب کے پاس جانا ہے, رائٹ. سو جب یہ ساری چیزیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پہ یقین, من عرف نفسک عرف ربک, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب میں یہ پہچان لوں گا, ٹھیک ہے, تو میں دجل سے بچ سکوں گا. آنے والا دور اس وقت ہر دن دجل کا دن ہے. بالکل یہ صاف کہا بھی گیا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا وہی اس کے فتنے سے بچ پائے گا. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اپنے اس فتنے سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت بہتر کرنی پڑے گی, خود کو ہمیں جو ہے وہ صحیح رستے پہ اپنے آپ کو لانا ہوگا, اپنے قبلے درست کرنے ہوں گے. تو یہ تو بات بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے وہ ہے ہی نہیں.